السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا، لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آمادہ ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک طرح کا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی، تو اپنی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شوال کی صبح غار حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں طرف دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں طرف دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ اب تھوڑا ان آیات کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں یہ ہیں کہ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ گویا نماز سے پہلے صفائی اور پاکیزگی کے متعلق حکم آیا، پھر ان آیات کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پہ وحی آنے لگی۔ اب ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی، یعنی اب پیغام خدا کی مخلوق تک پہنچانے کا حکم آیا تھا۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دن وحی بند رہی تھی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے اور ساتھ ہی دونوں کاموں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور انہیں ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم قم فانذر یعنی اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا کرتے اور اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے مثال بھی ٹھہریں۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے ظاہراً معنی تو یہ ہیں کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں۔ اور تحقیق کرنے والوں کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں۔ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ بن سکتی ہیں ان سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ اور وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ کے معنی ہے کہ زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان یعنی نیکی کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ یعنی اپنے رب کے لیے ان تمام باتوں پر صبر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا